السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر خلاصۃ القرآن کی چوتھی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے سورہ آل عمران کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ویسے جہاں مساجد میں تراویح ہوتی ہے وہاں پہ پارے کے حساب سے یا جتنا قرآن پڑھا گیا ہوتا ہے اس کا خلاصہ کرتے ہوتے ہیں، لیکن تب جو فطری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سورت کو لے کے بیان کیا جائے۔ پاروں کے لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر پارے کے اندر کچھ بات ہوگی تو اس کو آپ اس طرح لے کے چل سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے قرآن مجید کی، وہ سورت کے لحاظ سے، پارے کے لحاظ سے تقسیم یہ انسان، یہ بشری تقسیم ہے۔ تو بہتر یہی رہتا ہے کہ آدمی سورت کو لے کے چلے، اور ہمیں کیونکہ ہم تراویح کے تابع ہیں نہیں تو ہم اس لیے سورت کو لے کے چلنا پسند کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، اب آل عمران کیا ہے؟ آل عمران کی اولاد بیوی بچے، یہ عمران کی آل ہے۔ اب یہ سورت جو ہے نا، سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ سب پہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بڑی صورت جو سبا پارے پر مشتمل ہے یہ سورہ آل عمران ہے۔ عمران یہ اصل میں مریم، بی بی مریم جن کو کہتے ہیں، مریم علیہ السلام بھی لقب بھی، وہ بھی دعائے کلمہ بھی کے آگے لگایا جاتا ہے۔ یہ ان کے نانا تھے، ان کی مریم کے والد تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے۔ عمران کے اہلیہ کا نام جو ہے نا، عمران کی اہلیہ کا نام جو ہے کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال یہ عمران کی جو اہلیہ تھی، لیکن کوئی صحیح قرآن مجید میں جس طرح نہیں ملتا تو اس کا کوئی خاص اس کی وہ نہیں ہے۔ عمران نے قرآن مجید نے جو عمران علیہ السلام کی اہلیہ کا نام بتایا ہے وہ عمران کی بیگم امراۃ عمران سے بتایا، تو ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں۔ عمران علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں جو ہے نا اپنے اور جو میرا بچہ پیدا ہوگا میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اور اللہ کی شان بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیا کریں، بیٹی کو کس طرح بیت المقدس میں دیں، بیٹی کو کس طرح دین کی خدمت میں لگائیں۔ تو یہ ہوا ہے کہ بھائی اب نظر تو مانی ہے، اب یہ دینا تو پڑے گا بیٹے کو، بیٹی کو دینا پڑے گا۔ اب کیسے دیں مردوں کے درمیان، عبادت کرنے والے مردوں کے درمیان؟ تو یہ بات سمجھ میں آیا کہ ان کے جو ماموں تھے، مریم کے ماموں حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ وہاں کے بڑے تھے، بیت المقدس کے جہاں عبادت کا کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اس کے بڑے وہ تھے۔ تو ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بس یہ مجھے دے دو، میں اس کی ہم ترتیب بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے جب وہاں لے گئے مسجد کے پاس اور پتہ چلا یہ بات، تو سارے جتنے عبادت کرنے والے لوگ تھے سب نے چاہا کہ یہ میری پرورش میں رہے، لیکن نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ ان کے نصیب میں تھا، اور محرم بھی ان کے وہی تھے، تو اب ان کے لیے ایک جو کمرہ خاص کیا گیا، وہاں پہ حضرت مریم نے پرورش پائی، بڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت عطا کی، نبی عورتیں نبی نہیں ہو سکتی ہیں، ولایت تھی تو ولایت ان کو عطا کی، اور اللہ جو ہے نا ان کو بے موسم کے پھل آتا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ گھبرا گئیں کہ ایک انسان میرے پاس کیسے آ گیا، کہا کہ میں جو ہے نا نیک ہوں، میں جو ہے نا نیک کار ہوں، میں اس طرح کی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹا دینے کا سوچا ہے۔ کہ مجھے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کوئی قانون کا ضابطے کا پابند تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اور بغیر بیٹے کے بھی اولاد پیدا کی، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، اور بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا بیٹا پیدا، آدم علیہ السلام کو بیٹا پیدا کیا، اور حوا کو پیدا کیا، اس کے اندر کوئی ماں نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا، اور پھر بعد میں البتہ مرد کا اس میں دخل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا اب بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ہے نا، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی چیز کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو چاہے دنیا میں وجود دے سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آل عمران کے اندر آپ دیکھ سورہ آل عمران میں جو سوا پارے کی، اس کو ہم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو ہے نا
ایک وہ حصہ جس میں نجران کے جو عیسائی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے جو بات ہوئی تھی اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلا جو حصہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دینی اصول ہیں انہیں بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آپ کو بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ادھر تھے وہ بنی اسرائیل ہی میں تھے، وہ بھی انہی کی اولاد، انہی کے خاندان کے تھے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہو گیا وہ بنی اسرائیل کا نام یہودیوں کے لیے ہو گیا، اور جو ہے نا عیسائی جو ہے نا ان کے لیے بنی اسرائیل کے نام سے اتنی زیادہ شہرت بنی اسرائیل ہے، تو یہ بھی بنی اسرائیل، لیکن عام طور پہ جب بنی اسرائیل کہا جانے لگا تو اس سے مراد یہود ہو گئے، کیونکہ پہلے پوری دنیا کا جو خلافت تھی اور نظام تھا اور جو برتری تھی اللہ پاک نے یہودیوں کو دی تھی۔ اس یہودیوں سے نکل کر پھر اللہ پاک نے انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض کیا، عیسائیوں کے پاس چلے گئی، یہ عیسائیوں کے پاس چلے گئی، عیسائیوں کے پاس رہی، پھر انہوں نے جب اپنے اللہ کے کلام میں تحریف کی تو اللہ پاک نے وہاں عیسائیوں سے لے کر اسے مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اب یہ نجران جو ہے نا یہ علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر ہے، جنوب کی جانب ہے اور یمن کے قریب ہے۔ یہ اب تو وہاں پر مسلمان ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزیرہ عرب سے سارے غیر مسلموں کو نکالنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا، اس پہ ایک عمل درآمد کچھ مکہ کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، باقی جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوتا رہا، وہاں جزیرہ عرب سے جو ہے نا غیر مسلموں کو نکال دیا گیا۔ تو نجران یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ عیسائی آباد تھے، ایک عرصہ تھا وہاں پر جو ہے نا ایک بادشاہ نے کچھ وہاں پہ قتل و غارت کی تھی عیسائی بادشاہ نے، اور سارے لوگوں کو پکڑ کے عیسائی بنا دیا تھا، جو اور کچھ عیسائیوں کو وہاں جا کے آباد کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں تشریف لائے اس وقت وہاں پہ عیسائی تھے۔ نجران وہاں اور قرب بھی تھا، قریب بھی تھا مدینہ سے، سعودیہ سے، تو وہ لوگ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ 7 ہجری میں آئے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں جگہ دی۔ مسجد یہ ہم مسلمان جس جانب کے جو ہے رخ کر کے عبادت کرتے تھے یہ اس کی بالکل مخالف سندھ میں کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھا، مسلمانوں نے کو پوری بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات اترے، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں اتری، ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کلام بھیجا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور سارے توحید کے دلائل دیے، لیکن وہ جو ہے آخر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پائے۔ اچھا جی، یہ میں نے غلط لکھا ہوا تھا، یہ 7 نہیں، یہ 9 ہجری ہے، ٹھیک ہے، یہ بات دیکھ لے گا، یہ ان سے بحث و مباحثہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا، عقائد دین کے اصول پہ بات ہوئی، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا آخرکار نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اچھا جی، پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک اچھے مثال سے واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی کام کے لیے ایک مزدور لے کر آیا، مزدور نے صبح سے ظہر تک کام کیا پھر چلا گیا چھوڑ دیا، دوسرا لے کر آیا، ظہر سے عصر تک کام کیا چلا گیا چھوڑ دیا، پھر عصر سے ایک آیا، مغرب تک کام کیا اس نے، اب اس کو اب جو ہے نا مالک نے تینوں کو برابر مزدوری دی، جس نے عصر تک کام کیا تو اس کو بھی جتنی مزدوری دی اتنی مغرب عصر سے مغرب والے کو دی، مغرب سے بعد اب ان میں سے کسی کو اعتراض کا حق تو نہیں ہے کہ بھائی بعض کو زیادہ ہمیں زیادہ دے رہے ہو ان کو کم دے رہے ہو، ہمیں کم دے رہے ہو ان کو زیادہ دے رہے ہو، یہ کم ٹائم کام کر رہے ہیں ہم زیادہ ٹائم کام کر رہے ہیں، تو امت محمدیہ کی مثال بھی ایسی ہے، امت محمدیہ کم ٹائم کے لیے آئی ہے لیکن اس کو جو ہے اجر جو ہے زیادہ ملے گا، کم کام کا اجر زیادہ، یہ امت محمدیہ کو مقام حاصل ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے نا، اور اللہ کی جو خلافت ہے زمین میں وہ پہلے یہودیوں کے پاس تھی، پھر عیسائیوں کے پاس چلے گئی، پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو ان کو بغض بھی ہے ہم سے، اور یہ رہے گا، یہ رہے گا، اس وجہ سے مسلمانوں کو احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ دو قومیں اتنی اہمیت والی ہیں اور اللہ کے اتنا مقام پا چکی ہیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ابتدائی میں قرآن مجید کی ابتدائی میں سب سے پہلے یہودیوں کو لا کے بتا رہے ہیں، پھر بات بول رہے ہیں ایسا نہ بن جانا، ایسا نہ کر لینا، ایسا نہیں کر لینا، ہے نا، ایک آدمی کی اولاد نامرمو ہو جائے، بگڑ جائے، کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اگلی اولاد میں وہ خیال رکھتی ہے کہ نا بھائی تم ویسے نہیں بن جانا، اس کی طرح کام نہیں کرنا، دیکھو ایک ایسا ہوا تھا ویسا نہ کر لینا،
مثال دے کے سمجھا رہے تھے. یہی بات آپ یہاں بھی سمجھیں. یہودیوں کو لے کر پورے سورہ بقرہ آپ کے سامنے ہے، اتنے ان کے 40 برائیاں بیان کی، عمومی جو ہے نا جو تمام اقوام کے 5 برائیوں کو بیان کیا. پھر اب یہاں آ گئے. اچھا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب میں کچھ اور بتاتا ہوں. یہ مشتبہات میں نہ پڑھنے کا سورہ آل عمران کے اپنے مضامین بھی ہیں نا. سورہ آل عمران کے کچھ مضامین ہیں جو اس کی ضمن میں آتے ہیں، اور میں ان کو بیان کرنے کے بعد جو اصل نجران کا واقعہ چل رہا تھا اس کی طرف لوٹوں گا. اب دیکھیں مشتبہات میں نہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں. ایسے نا ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ چیز ہے نا، وہ ید اللہ اور یہ ساری چیزیں لے کر وہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا زمین جلوہ افروز ہونا، یہ ساری چیزوں کو لے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے، اور ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے میں ان کو ایک معاونت مل جاتی ہے. تو بتا ان کا یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ اور مریم جو ہے نا دونوں مل کے اللہ کے اللہ بن گئے. تین اصل میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ملے گا آپ کو جس میں اللہ کی ذات میں اختلاف ہو رہا ہو. اب یہ وہ مذہب بن چکا ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ نہیں اترا تھا، لیکن انہوں نے ایسا بنا دیا کہ کسی کو بڑھا چڑھا کے کبھی اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ لے جاتے ہیں کہ آدمی نیچے دیکھنے کی جگہ ہی نہیں نظر آتی کہ کہاں جائے، نیچے کہاں دیکھے. تو یا تو یہ ہوا کہ جو ہے نا یہ تین ان کے یہاں مذہب بھی تین ہے تو اللہ کی ذات کے متعلق. اب حیرت ہوگی کہ بھائی ایک مذہب یہ ہے کہ اللہ مریم اور بیٹا اور عیسیٰ اور اللہ تینوں مل کے اللہ بن گئے. یہ ہے کہ مریم اور عیسیٰ اللہ بن گئے. اب یہ بھی ہے کہ جو ہے نا بیٹا ہے، بیوی ہے، اور جو ہے نا اللہ الگ، اور جو ہے نا پھر بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اللہ. اس طرح ہیں مذاہب ہیں ان کے. تو تو اس وجہ سے بتا دیں کہ مشتبہات کے پیچھے نہ پڑو. قرآن کی بعض باتیں سمجھ میں آنے کی ہیں اور بعض جو نہیں سمجھ میں آنے والی متشابہ ہیں. ان کے بارے میں یہ کہہ دو کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، اس بات پر یقین ہے جو کہی گئی ہے. اس کی تفصیلات کا مجھے نہیں پتا، اور بس میں جس طرح لکھا ہوں ویسے ہی مان لوں بس. کبھی آدمی کو اس طرح سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ عقل مند کو نہ سوچنے کی طرف پر مجبور کیا جاتا ہے. کبھی جاہل کو سوچنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، کبھی عقل مند کو نہ سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے نا. اب سب چیزیں ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سمجھ میں آ جا سکتا ہے کہ کبھی نہ سمجھ میں آئے، ہے نا. انہیں ہمیں ماننا ہوگا بس. دوسری عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاء العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اللہ کہ بھائی جو لوگ دین تو اللہ کے اسلام ہے، اور جو ہے نا اہل کتاب پیچھے ہٹے نا، وہ تو جان بوجھ کر اور اپنی بغاوت میں آگے پیچھے ہٹے، اور جو ہے نا اللہ کی طرف سے صحیح رہنمائی آ چکی تھی، اس کے باوجود وہ انہوں نے نہیں مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اگر کہیں ہمارا کہیں کسی سے مناظرہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مناظرہ کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا جو مجھے سنوانے کا، اور اس نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور جو اہل کتاب ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اسلام لے آؤ، اگر لاؤ گے تو رہنمائی حاصل کر لو گے، اور اگر پیچھے مڑ جاؤ گے تو پھر میرے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. فإنما علیک البلاغ، ہے نا، واللہ بصیر بالعباد. اب یہودی اور عیسائیوں کا آپس کا تعلق بھی آپ دیکھیں تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلے عیسائی ویسے آج کل تو حالات مسلمانوں کے خلاف ہونے میں یہ لوگ اتنے مل گئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپس میں بہت متحد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. عیسائی تو یہودیوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ. لیکن مسلمانوں کی جو ترقی انہوں نے دیکھی اس وجہ سے وہ بغض اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ مسلمانوں کی کے سے دشمنی زیادہ نظر آنے لگی ہے. ورنہ عیسیٰ کیونکہ مسلمان تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت قدر کرتے ہیں. مسلمانوں کے دور میں جب عیسائی رہے، مسلمانوں کی ماتحتی میں رہے تو بہت خوش رہے. یہودی بھی بہت خوش رہے، چچا زاد بھائی سمجھتے ہیں تو خوش ہی رہیں گے. یہ لوگ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. تو جو وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہے. یہودی عیسائی کے تحت نہیں رہ سکتا تھا. وہ مارتے بولتے کیونکہ ان کو کیونکہ جب وہ اعلیٰ بلند ہو گیا تو ان کو یہ چیز کیسے برداشت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وہ لوگ خدا سمجھ رہے ہیں، اور یہودی تو نعوذ باللہ زنا کی اولاد کہہ رہے ہیں، ان کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہودی کے پیچھے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تو مارنے کے لیے دوڑیں گے. خدا کے کسی کے خدا کو کچھ بولے کوئی برداشت کرے گا؟
تو لیکن اب معاملہ اتنا سخت ہو گیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کہ اب کچھ ان کے آپس کی دشمنیاں نظر نہیں آتی، مسلمانوں کے خلاف جو یہ سب متحد ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا اب اس سے ہمارا سروکار یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے راضی، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عیسائیوں کو یہ بتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بھئی عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ تمہیں مسلمان، لیکن بعض مرتبہ مفاد کی خاطر یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں ابھی بھی۔ تو مسلمانوں کو اگر کبھی عیسائی سے مخاطب ہونے کا موقع ملے، مخاطب ہونے کا، تو وہ یہ بتائے کہ بھائی تمہیں تو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے بنسبت کافروں کے۔ البتہ مسلمانوں کا آپس میں یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کافروں سے کس طرح ان کا معاملہ ہو، تو بتا دیا کہ ان سے گہری دوستی، گہرا تعلق نہیں ہونا چاہیے، صحیح نا؟ آگے بتا دیا عیسائیوں کو یہ بھی کہا گیا، یہ آیت ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سنائی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا جی، یہ بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے نا بے موسم کے پھل آتا تھا، پھر بغیر اولاد بچے کی اولاد ہوئی، بغیر میاں کے جو ہے اولاد ہوئی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے پاس بچپن بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ واقعات ابھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے اور اس طرح معجزات بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزات صادر ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نا جان روح پھونک دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا دیتے تھے اور اس میں جان پھونک دیتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا، ابرص کو، اکمہ کو، جو ہے نا کوہر کے مریض کو، اس طرح نابینا کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور وہ خود جب کرتے تھے ساتھ میں بتاتے تھے کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جتنی نشانیاں بتائی ہیں اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اب ایسا نہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم اس کو میری طرف منسوخ کرو کہ میں کچھ ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھائی اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے، یہ جتنے بھی واقعات بیان کی چاہے ولادت کے اور عیسائی چیزیں، اصل میں عیسائی کہتے تھے کہ غیر معمولی چیزوں کو ان کی طرف منسوخ کرنے کے بعد کہتے تھے، چاہے ولادت ہو یا معجزات ہو، کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ غور کہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو بتا دیا کہ بھائی یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسے ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جاؤ تو ہو گیا، مٹی سے بنایا تو وہ کیسے ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ جو ہے نا اس میں کوئی اس کی وجہ سے یہ کوئی جو ہے نا اللہ ہو گیا، اللہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، عیسائیوں کو اتحاد کی بھی دعوت دی کہ بھائی دیکھو ایسے کلمے کی طرف آؤ جس میں ہم سارے مشترک ہیں، ہم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، تم بھی نہیں ٹھہراتے۔ ہاں یہ جو ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کلمہ مشترک ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ آدمی آپ باہم اتحاد کا یہ جو ہے نا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جو باہم مشترکہ باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ تمام مسالک میں ان میں اتحاد ہو جائے۔ لیکن اب آگے ہے مباحلہ کا چیلنج۔ ابھی ساری باتیں جب کر دی، اتنی عزت کر دی، اعزاز اکرام کر دیا، تو ابھی ماننا چاہیے تھا انہیں، عیسائیوں کو جو نجران کے 70 علماء تھے، نہیں مانے۔ تو نہیں مانے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے نا اگر وہ ابھی نہیں مانتے تو آپ ان کے ساتھ مباحلہ کریں۔ مباحلہ کیا چیز ہے؟ مباحلہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہ جب کسی مسئلے میں فریقین دوسرے کو کی دلیل نہ مانے، نہ ماننے پر ہرگز تیار نہ ہو، کسی فیصلے پر بھی نہ پہنچ سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ابھی دنیا میں اس کا فیصلہ کر دے، اور جو باطل ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا میں اللہ پاک جو ہے نا صحیح اور غلط کا فیصلہ فرما دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے جاتا ہوں گھر سے، میں اپنے بچے کو اور بیوی کو سب کو لے کر آتا ہوں، میں ان کو جب ایک چادر کے تحت کرتا ہوں، اور پھر جب میں وہ لے آئے اور کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ جو ہے نا میں اگر صحیح نہیں ہوں تو میں تباہ ہو جاؤں، صحیح ہے نا، اگر ایسے نا یا پھر ہم میں سے جو باطل ہے وہ تباہ ہو جائے، نہیں نا، اور اگر جو ہے نا یہ تم بھی یہ کھاؤ، یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے،
لیکن چونکہ یہ عیسائی اگرچہ مان نہیں رہے تھے لیکن ان کے دل میں آ چکا تھا کہ یہ صحیح ہے، تو ان کے ایک عالم نے ان کو کہا سمجھایا کہ بھائی نہیں مانتے ہو تو نہیں مانو، تمہاری چودراہٹ کی تمہیں پرواہ ہے نا کہ تمہاری عزت ساری اور تمہاری جو ہے اپنی منمانی جو چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کے لیے تم ان کی نہیں مان رہے ہو نا، چلو نہیں مانتے ہو نہیں مانو، لیکن ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، دفاع ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ مان گئے اور ان کے ساتھ جزیے پہ صلح ہو گئی کہ اب یہ جو ہے نا جزیہ دیں گے، ہر سال اتنا جو ہے اتنے اونٹ وغیرہ دیں گے، اتنا اتنے کپڑے دیں گے، جوڑے دیں گے، تاکہ پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا جی، ملت ابراہیمی کا دعویٰ ہر کسی نے کیا ہے۔ یہ جو مکہ کے اندر لوگ تھے، بنی اسماعیل کی اولاد، بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ بھی دعویٰ کرتی تھی کہ جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ یہودی عیسائی سب نے کہا، سب کو ان سے تعلق محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن سیدھے مسلمان تھے، نہ مشرک تھے، اور مشرک بھی نہ تھے۔ ایسے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ کہہ رہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار کے قریب وہ ہے جو ان کی مانے، اور یہ نبی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان پر یہ ہے وہ ہیں، کیونکہ یہ صحیح معنوں پہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، پھر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ ایک کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب بھی دے، اللہ کے احکامات بھی دے، نبوت بھی دے، پھر کہہ دے کہ بھائی جو ہے نا میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو، ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ایک نبی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نبی بن کے آیا ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نبی، آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہے، اب آپ یہ کہنے لگو کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے اللہ ہوگا، تو یہ نبی یہ تعلیم دے سکتا ہے؟ بتا کیسے کسی نبی کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے رہا ہو، پھر نبی بنا کر اپنا پیغمبر بنا کر اپنا پیغام رساں جس کو کہتے ہیں پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور آگے جا کے کہنے لگے کہ اب میں مجھے خدا بنا دو، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بشارت دی، جتنے انبیاء آئے دنیا میں سب نے جو ہے بتایا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو تم من النبی ولتنصرنہ، یعنی تم ان کے پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ یہ تب اسی لیے کرایا گیا تاکہ بعد میں کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ مجھے پیغمبر بنایا اور اب یہ میرے سے یہ لے لیا جا رہا ہے، تو یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے یہ، ہم تو وہ کوئی نبی تو پیغام میں تو پیغام رساں ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی، میں نا وما علیک الا البلاغ، تو انما علیک البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین، دیکھیں تو صحیح۔ ہاں، تو پھر دوستوں یہ کہ پھر بات یہ ہے ساری کہ انسان کو اللہ کی ماننی ہوگی تب وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ کی نہیں مانے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اگلی اس کی طرف۔ چوتھے پارہ کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ چوتھے لن تنالوا البر سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر پہلے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی طرف آگے بڑھتے گئے، تو امامت کے ملنے کے بعد کے بتایا کہ اب امامت یہ بتا دیا کہ بھائی امامت تو اب مسلمانوں کو مل گئی ہے نا، اب دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے چہیتے وہ مسلمان ہیں، اب یہ جب اتنا بڑا مرتبہ اور مقام مل چکا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے، اب کیسے انسان زندگی گزارے؟ تو مختلف باتیں بتائی ہیں، ایک تو بتایا گیا کہ تقوی والا راستہ اختیار کیا جائے، تقوی کی زندگی گزارے تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اگر تقوی سے ہٹ کے رہا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، متقی و پرہیزگار بننا ہوگا۔ اس کے علاوہ بتایا کہ بھائی ہر ایک کی بات نہیں مانو، اللہ کی بات مانو، تم نے کافروں کی غیر مسلموں کی بات نہیں ماننی ہے، تم نے اپنی پالیسی بنانے کے لیے ان کو متعین نہیں کرنا ہے کہ تم ان کو قرضہ، وہ آپ کو قرضہ دے اور آپ جو ہے ان سے پالیسیاں بن، یہ تو ان کی ماننے والی ہو گئی نا۔ یہ کہہ رہے آواز کم ہو گئی، اب صحیح ہے بتا دیں، آواز صحیح ہو جائے تو بتا دے گا، تو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟
یہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پالیسی میکنگ کن کے ہاتھوں میں؟ ہماری پالیسی میکنگ کافروں کے ہاتھوں میں. ہم وہ اور وہ جی نا. اب اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن سے کتنا دور زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہماری سیاست سب قرآن سے کتنا دور ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ اندازہ اسی لیے لگانا چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. تقوی کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کو جتنا جس طرح تقوی کا حق ہے وہ ادا کرو. اور ایمان کی حالت میں تم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں پارا پارا نہ ہو. تو یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی بنیاد پہ جو ہے پاکستان کو آپ نے جو ہے حصے کرنا ہے. ایک بار جدائی ہو جائے اس کے بعد دوبارہ ملنا جو ہے نا ممکن نہیں ہوتا. پھر ایک ایسی شخصیت کا پیدا ہونا کہ جس کے ہاتھ پہ سب متحد ہو جائیں، ہر ایک کو اس کو مان لے، دینی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہوتا. دینی لحاظ سے بھی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو متعدد جماعتیں بن جاتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک ایسے. ہاں ایک بار آپ کسی روٹی کو دو ٹکڑے کرنے کے بعد دوبارہ اس روٹی کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ وہ روٹی اپنی حالت پہ نہیں آ سکتی. ہڈی کو توڑنے کے بعد ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں ایک ایسی نمایاں شخصیت پیدا ہو جائے جس کے ہاتھ پہ سب متفق ہو تو پھر ہو سکتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تب جب جتنے بھی 56 ممالک ہیں اسلامیہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، وہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ مل سکے. تو پہلے ہی سے یہ راستہ اختیار نہیں کرو کہ جس میں تفریق ہو. دو بزنس مین اگر پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں تو بتایا کہ اللہ پاک تیسرا شریک ان کا اللہ پاک ہوتا ہے. لیکن کب؟ جب آپس میں جو ہے نا آپس میں اتحاد ہو، آپس میں صبر ہو. لیکن اگر آپس میں اپنی چلانے کا اپنی انا آ جائے تو وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. تو یعنی کہ آپس کے اندر جو جوڑ ہے نا، آپس کا جوڑ، اس کی بہت اہمیت. دوسرا ہے کہ ایک اور بات کہی کہ سبق حاصل کرو. یہ سبق کیا حاصل کرو؟ اپنی جو بات جو کفار کے جو واقعات تمہیں بتائے گئے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کے جو واقعات بیان کیے گئے، ان سے تم ان پر غور کرو، ان سے عبرت پکڑو. اللہ کے حکموں کو توڑنے کی نہ سوچو. سمجھو کہ دین کیا ہے، سمجھو کہ علماء کی حیثیت، مقام، مرتبہ کیا ہے. سمجھو کہ دین کو کن سے لینا ہے. سمجھو کہ اس کے اندر اب یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بعض علماء صحیح ہوتے ہیں اور بعض پیسوں پہ بھی ہوتے ہیں. بعض جو ہے نا اپنے آپ کو ڈاکٹر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اپنا وہ بناتے ہیں اور پیسے لے رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی آدمی کو صحیح چیز تلاش کرنی ہوگی. اور وہ اہل حق کیا ہوں گے؟ جو ما علیہ انا واصحابی ہوں گے. یعنی جو جن کا ظاہر باطن بھی بنا ہوا ہوگا اور وہ اس راستے پہ ہوں گے جس پر میں تھا اور میرے صحابہ تھے. تو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے اگر کوئی چلنے والا ہوگا تو بھی ہمارا نہیں ہوگا. صحابہ کی سنت، اگر صحابہ نے بھی اگر کسی چیز کو مسلمانوں کے اوپر جاری کیا تو وہ بھی مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اہل السنہ والجماعہ نام ہی ہے. پھر دعوت کا حکم دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو. اب تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا اور ایمان رکھنا. کفار سے دوستی نہیں کرنی ہے. اس کا اگلا یہ کہ کفار سے گہری دوستی، دلی تعلق، گہرا تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے. بس باہمی ایک جو میل جول ہوتا ہے اس سے زیادہ حد تک نہ ہو. اور ایک اور بتایا کفار سے جہاد، جو ہے نا جنگ. اس میں پھر کفار جتنے بھی ہیں ان سے جو ہے تم نے جنگ کرنی ہے. تم نے دعوت اقدامی، جہاد اقدامی بھی کرنا ہے اور جہاد دفاعی بھی کرنا ہے. افسوس یہ کہ اب تو جہاد اقدامی تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس صحابہ کے دور میں جو ہوا اور اس کے بعد جو ہوا آگے بھی ہوا، لیکن جو بڑے پیمانے پہ جو صحابہ کے دور میں ہوا، اس کے بعد جو ہے نا اپنے ایک دفاع کا سلسلہ زیادہ تھا یا اقدام تھا. تو صرف اپنی کھوئی ہوئی جو ہے جگہ تھی ان کو واپس لینے کی کوششیں تھی. اس سے زیادہ بہت کم ہوا ہے. جو اصل سرمایہ جتنا ہمیں ملا زیادہ تر وہ صحابہ کر کے گئے. تو یہ ہمیں اللہ ہی ہمیں اس پہ
اس کی قدردانی کی توفیق نصیب کرنا. جیسے جنگ کفار سے جہاد کو جو ہے جنگ احد کی ضمن میں سمجھا دیا. جنگ احد جو ہے یہ مدینہ منورہ سے کافی قریب ہے. وہاں پہ قبرستان، احد کا قبرستان بھی موجود ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے. وہاں پر جو ہے یہ جنگ، یہ دوسری جو ہے جنگ تھی، غزوہ تھا جو مسلمانوں کا. کفار کے مقابلے میں مسلمان ہزار تھے، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کچھ جو ہے نا چھیڑخانی کی، جس کی وجہ سے 700 رہ گئے. 300 چلے جانے والوں میں سے منافق بھی تھے اور کچھ کمزور دل اور اپنی قبائلی رشتے کو، تعلق کو زیادہ ترجیح دینے والے مسلمان بھی تھے. اب جو ہے نا یہ لوگ چلے گئے، اور پھر یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 میں سے 50 مسلمانوں کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا جو کہ مجاہدین کی پشت کی جانب تھی. اس کا نام تھا جبل رماد. ہوا یہ کہ جنگ میں مسلمان جیت گئے تقریباً. وہ لوگ ہار گئے اور بھاگنے لگے، کیونکہ مسلمان جذبے سے لڑتا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دل و جان سے مقابلہ کرتا ہے، پیسہ اس کے مطمع نظر نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی شان ہوا یہ کہ جب مسلمان جیت گئے، کفار بھاگنے لگے، تو اب مجھے وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. جو جبل رماد پہ جو پشت کی جانب بیک اپ پہ موجود تھے، ان میں سے بعض صحابہ یہ سمجھے کہ ختم ہو گئی ہے. بعض نے بولا کہ نہیں، جو ہمیں بولا گیا کہ ہم نے یہاں پہ آخر تک ٹھہرنا ہے. لیکن بعضوں نے بولا کہ نہیں، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی کہ وہ سمجھے کہ نہیں، آخر تک ٹھہرنا تھا، جنگ کے آخر تک ٹھہرنا تھا، جنگ ہو چکی. بہرحال جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ گئے، جبل رماد چھوڑ دیا، اور جو ہے نا جو لشکر، جو مال غنیمت تھا اسے حاصل کرنے لگے. تو پیچھے سے ابو سفیان جو ہے آیا. ابو سفیان نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جو انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی. انتہائی زیادہ افراتفری ہو گئی، کیونکہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. البتہ کیا یہ جنگ ہار گئے تھے، اس کو ہم وہ شکست شمار کریں گے؟ تو یاد رکھیں دوستو، مسلمانوں کا الحمدللہ کبھی بھی شکست نہیں ہوئی ہے. یہ جو صحابہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں، اس میں شکست نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی لوٹے ہیں کسی وجہ سے جنگ سے، تو دوبارہ وہ اس لیے لوٹیں گے دوبارہ جا کے تیاری کر کے حملہ کریں. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ غزوہ احد کے اندر، جو لڑائی کے اندر مسلمانوں کو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے نا شہید ہوا تھا، دانت مبارک شہید ہوا تھا. تو اس کا لیکن اس کو آپ جو ہے نا شکست شمار نہیں کریں گے. کیوں نہیں شمار کریں گے؟ کیونکہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ شکست جب ہوتی ہے تو اس کے کچھ 3 اصول ہیں، 3 طریقے سے ہوتی ہے. عالمی اصول میں سے ہے یہ کہ مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے، جو ہے نا، یا مخالف فوج بھاگ جائے. تیسرا ہے کہ مخالف فوج کا سپہ سالار مارا جائے. تو یہاں کوئی ان میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں ہوئی تھی. نہ جنگ جھنڈا گرا تھا، اور نہ جو ہے نا مخالف فوج بھاگ گئی تھی. مسلمان کوئی بھاگے نہیں تھے. مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی. ہاں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا، جب یہ مشہور ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، تو لوگوں نے، شیطان نے یہ نعرہ لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے. تو اس وجہ سے مسلمان تھوڑے ڈگمگا گئے. لیکن پیچھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس آواز کو پھیلایا اور وہ پہنچایا آگے. تو پتہ چلا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جانثار صحابہ جمع ہو گئے، اور جو صحابہ تھے وہ واپس آ گئے اور لڑنے لگے. اور دوبارہ جب مسلمان لڑنے لگے تو کفار پہ ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ چلے گئے چھوڑ کے. اعلان کیے، کچھ نعرے لگائے، تھک گئے تھے. تھک گئے اور ہمت نہیں، اللہ کی طرف سے وہ، ورنہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان بھی ابھی اتنی ہمت میں نہ تھے. لیکن اللہ کی شان ہے، ان کا مسلمانوں کا روب ایسا پڑا کہ وہ لوگ ڈر گئے اور کچھ نعرے لگائے. کچھ جو ہے نا کہا کہ کمزور بزدل مسلمانوں نے سامنے الگ نعرے لگائے، اور اس کے بعد وہ کیا ہوا تھا، اگلے سال ملیں گے، اگلے سال ملیں گے کہہ کے وہ چلے گئے. اس طرح یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اچھا جی، یہ جنگ مقصد یہ تھا، اس طرح کی جو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ تھا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ریفائن کر رہا تھا، چھانٹی ہو رہی تھی کہ جو ہے نا اللہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے. یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کبھار جو ہے نا جھنجھوڑا جاتا ہے. بعض لوگ جہاد کو مشکل کام سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کئی من نبی قاتل معه ربیون کثیر،
کتنے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا نیک وکاروں نے، ان کے ماننے والوں نے جو ہے نا جہاد کیا، نہ وہ کمزور پڑے، اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہ وہ بزدل ہوئے نہ کمزور ہوئے، اور نہ وہ کسی کے آگے جھکے نہ سست، ہے نا. واللہ یحب الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صبر کرنے والا یعنی ثابت قدم رہنے والا. صحیح ہے. اچھا تو بتا دیا کہ بھائی پہلے بھی امتوں پہ جہاد ہوا ہے، فرض ہوا ہے، تم پہلی امت نہیں ہو. پھر مسلمانوں کو تسلی دی کہ جو ہے نا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ گھبراؤ نہیں، کمزور نہ پڑو، اگر غمزدہ نہ ہو، اگر تم پکے ایمان والے ہو تو تم ہی جو ہے کامیاب ہوگے، تم ہی بالادستی تمہاری ہی ہوگی. اور میں نے کمزور مسلمانوں کو تسلی دی جو چھوڑ گئے تھے، بتایا کہ بھائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی تمہیں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک رسول بنا کر بھیجا. اب تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کے کہنے پر کئی بعض مسلمان 300 جو چلے گئے تو اس میں بعض تو منافق تھے، بعض کمزور دل مسلمان بھی تھے. ہر قوم میں آپ کی ایک جماعت ہوگی تو بعض ان میں سے آپ کے بالکل مخلص ہوں گے اور بعض آپ کے ساتھ بس چل پڑیں گے. ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی ادارے کے بڑے، آپ کسی جماعت کے بڑے ہیں تو بعض آپ کے، اگر سب آپ کے موافق بھی ہیں، لوگ آپ کے مخالف بھی ہوں گے، آپ کے موافق بھی ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں. جو موافق ہیں وہ کچھ بھی ایسے ہوں گے جو جانثار ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ڈاماڈول ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے بس ساتھ چل رہے ہوں گے اور اس سے زیادہ کا ان کو وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سب آپ کا حصہ ہے، آپ کو انہیں اپنا حصہ سمجھنا ہوگا. آپ ان کو آپ کے مخالف نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ ان کو ان کی لیول کے مطابق جو ہے ان کا کام دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ ہر جماعت کا اصول ہے. یہ آپ کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. منافقین کا کردار کہنا کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو ہے نا ڈراتا ہے. ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاء ولا تخافوهم ولا وخافون ان کنتم مؤمنین، کے کامن شیطان جو ہے وہ جو ہے نا اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے. تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ فلا تخافوهم، شیطان سے نہ ڈرو، ان شیطان کے ہے نا تاکہ پیروکاروں پہ نہ کہ نہ مانو، ان سے نہ ڈرو. خافونی، مجھ سے ڈرو، میں اللہ ہوں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انما لن يضر الله شيئا يريد الله ان يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. کہ بھائی جو لوگ کفر کے اندر جو ہے آگے نکل رہے ہیں، ان کے وہ لوگ تمہیں غم زدہ نہ کریں. اب وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں جو ہے نا دنیا میں مل جائے اور آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے. صحیح نا. تبھی اگر دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ بھائی بڑے سائنسدان کافر ہیں، بڑے جو ہے عہدے داران کافر ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، چل ان کی رہی ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے، ہم جہاں بیٹھے ان کی ٹیکنالوجی میں چل رہے ہیں. ضرور ہے ٹیکنالوجی مسلمانوں نے پیدا کی ہے تو کافروں نے سے پیدا ہوتا ہے، اور ڈیولپ انہوں نے وہ ٹیکنالوجی کی ہے جسے مسلمانوں نے بنایا ہے. مسلمانوں نے یونان سے اگر ٹیکنالوجی لی تو اس ٹیکنالوجی کو ایڈوانسمنٹ دی، اس میں کام کیا، کئی چیزیں خود ایجاد کی، پھر کفار نے اس کو لے کے مسلمان پیچھے ہٹ گئے، وہ اس پہ کام کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی یوز نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی البتہ پوری کوشش کریں گے، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے. لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اس لیول کے تک نہ پہنچ پائیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں اس سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے شہداء کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ جو ہے نا 70 شہداء اگرچہ شہید ہوئے لیکن کہیں سے بھی رونے دھونے کی، مار پیٹ کی آوازیں نہیں آئی، روحا نہیں ہوا جیسے عربوں میں پہلے ہوتا تھا، وہ کیونکہ ایمان آ چکا تھا. اب بتا دیا کہ یہ شہید جو ہے نا، سب بول رہے تھے کہ اگر یہ شہید ہے تو اگلے سال مجھے بھی شہید ہونا ہے، یہ شہید ہوا ہے تو اگلے سال میرے اس کے بھائی بھی شہید ہو جائے، ہے نا. ماں بولتی ہے کہ اگر یہ شہید، میرا یہ بچہ شہید ہوا ہے تو اور بھی شہید ہو، تو اب مجھے تاکہ مقام ملے، اس کو بھی مقام ملے اور مجھے بھی ساتھ مقام ملے. کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ان کو روزی دی جا رہی ہے، خوش ہے، جہاں چاہیں وہ جاتے ہیں، کوئی ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پرندے کی ان کی پرندے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جہاں اڑتے ہیں، اڑنا چاہتے ہیں، اڑ کے کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں،
بہت جو ہے نا کسی نبی سے مل رہے ہیں، کسی ولی سے مل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک شہید کو حاصل ہوتی ہیں، تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. البتہ قوم کے لیے نہیں، امت کے لیے، دین کے لیے لڑنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رہے. بولتے کہ قوم کے لیے لڑنے والا بھی شہید ہے. نہیں، قوم کے لیے لڑنے والا شہید نہیں، قوم کے لیے لڑنے والے کو تو آپ کے سامنے کے وہ ایک آدمی جو ہے نا قوم کے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، بعد میں اس نے خودکشی کر دی تھی. تو سب کو صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب تاکہ بھائی صحابہ نے ایک بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو کتنا جو ہے بہادر ہے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بھی زیادہ خوش نہ ہو جب تک کہ آخر کسی کا انجام نہ دیکھ لو. پتہ چلا آخر میں خودکشی کر دی. تو وہ سوچا کہ کیوں کی، وہ پتہ چلا کہ اصل میں یہ لڑ رہا تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنی بہادری ظاہر کرنے. تو اخلاص ہر چیز میں ضروری ہے. اپنے آپ کو بہادر شیر اور اپنے آپ کو کوئی توپ چیز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کے لیے بھی لڑنا نہیں ہے. ہاں، قوم کا جو مفاد ہے وہ دین کا مفاد ہو، پھر مسلمان قوم ہو، پھر مفاد دین کا مفاد ہو، تو پھر آدمی لڑ سکتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. یہ آگے بتایا کہ یہود جو ہے نا اللہ کے منافقین کا کردار بتا دیا کہ یہ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں. شہداء کی عظمت بھی آ گئی. آج بھی کوئی اگر جائے نا غزوہ جنگ احد کے مقام کو دیکھے، پھر وہاں جو ہے نا جہاں کی جو میدان ہے جس میں شہید جو ہے نا دفنایا گیا تھا شہداء کو، اس میدان کے آگے تو جالیاں لگا دی گئی ہیں، اور دو تین قبریں ہیں بڑی بڑی، اسی کے اندر سب کو ایک ہی قبر کے اندر کتنے کتنے کو شہید ڈالا گیا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنے یہ فلاں فلاں شہید موجود قبر کی قبر ہے، اس میں فلاں فلاں کی قبر ہے. لیکن کوئی بات یہ بات کوئی اتنی سچی یا اتنی تحقیقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے اتنا سال گزر گئے، کسی کو کچھ صحیح معلومات اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اتنی گہرائی میں وہ بتانا اس دور سے ایک بنا کر دینا ممکن نہ تھا. اس میں آندھیاں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، عجیب آئے ہیں، عجیب و غریب حالات گزرے ہیں. تو کتنے کتنے خلفاء، کتنے کتنے لوگ بدلے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. اچھا، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو پکا ہے نا کہ وہ غزوہ احد، مقام احد وہی ہے، جبل احد وہی ہے، غزوہ احد وہی ہے، مقام جبل رماد وہی ہے. جہاں قبریں ہیں اس جگہ کے، یہ اس جگہ پہ قبریں بنی ہیں یہ پتہ ہے. اس جگہ کو جا کے دیکھنا چاہیے دوست، ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور یہ بتا دوں کہ وہاں جو خوشبو ہے نا، وہ جو مہک ہے، آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے. خاص ایک الگ ہی مہک ہے، اور وہ شہداء کی مٹی ہے، وہ شہداء کی خوشبو ہے جو آدمی اپنی ناک سے جا کے سونگھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اس مقام پر لے جائے اور سننے کی سوچنے کی توفیق دے، اور اپنے ماضی پر غور کرنے، اپنے مستقبل کی طرف توجہ کو دینے کی توفیق دے. اب یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہود اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، بڑے چالاک لوگ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، تو گلی کے کنارے پہ جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے جو ہے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ جو ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ اللہ ایک ہی ہے، ان کو بھی وہی اللہ تھا. اور انہوں نے وہ کتاب بھیجی، لیکن کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی یہ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، یہ عربوں کا نبی ہے. عرب وہ سارے جہاں والوں کے لیے نبی مانانے کے لیے تیار نہیں. اگر نبی مان بھی لیں تو کہیں گے عربوں کا نبی. تو اور پھر تو اگر عربوں کا بھی نبی ہو، اور نبی کئی سارے الگ الگ علاقوں کے لیے اس طرح بھیجے بھی گئے، سب نے توحید تو ایک ہی تھی، اللہ ہی کی طرف بولا، وہ اللہ تو ایک ہی ہے نا. اب یہ یہود کہہ رہے کہ جو مسلمانوں کا اللہ جو ہے نا، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، یہ جو ہے نا وہ ہے جوس بھی ہے، یہ ایک جو ہے نا تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو. اس کی وجہ کیونکہ وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے نا مانگتا رہتا ہے. وہ سختی کی آیت تھی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو اس کو لے کے انہوں نے بول دیا کہ اللہ جو ہے نا بندوں سے مانگتا رہتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی آپ سوچیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غصہ آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دے ماری، ایک چماٹ لگائی اس یہودی کو، تھپڑ مارا. تو یہودی چالاک سیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس پر کچھ بھی نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور جو ہے نا کہا کہ جو ہے نا اس نے جو ہے نا بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا ہمارے بندے کو مارا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم بھی اس کو مارنا چاہتے ہیں. تو وہ تو تیار ہو گئے کہ بھائی سب کے بارے میں آپ جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف والے تھے، بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے نا گواہ لے کر آؤ. تو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، میں نے اس لیے مارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے؟ دیکھو، بغیر گواہ کی کاروائی کرو گے نا تو یہ تمہارے سر آئے گی ہمیشہ.
گواہوں کی موجودگی میں کارروائی کی جاتی ہے، شریعت کا ضابطہ یہ ہے۔ اگر آپ بغیر گواہوں کے تو جو ہے نا آپ وہ کریں گے تو یہ آپ کی سر آئے گا۔ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ صحیح ہوں اور اس صحیح ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کی کہتے ہیں قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو، قیامت کے دن اگر چھوٹ گیا، لیکن دنیا کا ضابطہ چاہے وہ مسلمانوں کی عدالت ہو، شریعت کی خالص شرعی عدالت ہو، اور اس کے اندر بھی اگر آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی گستاخ نبی کو بھی جو ہے نا آپ نے مار دیا، وہ مباح الدم ہے، اس کو قتل کرنا ہے، لیکن قتل کرنا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جو ہے آپ کے کسی کوئی بدفعلی کی، غلط کام کیا اور آپ کے اس کے ساتھ کیا، گھر میں کیا، تو آپ کو پاس یہ اختیار نہیں کہ آپ اس کی جان لے لیں، ریاست ہی کام کر سکتی ہے اگر آپ کے پاس گواہ ہو۔ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ بہت سارے کام دیکھو، بہت سارے الٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں ہر چیز کی، یہ نہیں کہ سب ہر ایک کے اوپر جو ہے شریعت کا قانون نافذ وہ سزا شریعت کی بتائی گئی سزا نافذ ہوتی ہو کے ہی رہے۔ بھائی آدمی اپنے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شریعت کا ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مجرموں کو کبھی بھی شریعت نے سزا نہیں دی۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے اپنا ایک روب بٹھایا ہے، بعض مجرموں کو سزا دیے۔ اب کسی کے قاتل ہے تو اس کے اندر بھی کئی حد نافذ ہوتی ہے، کسی غلط کام غلط پہلی کی وجہ سے نافذ ہوتی ہے، تو اس کی شرائط اتنی کری ہیں کہ کئی بہت مشکل سے وہ شرائط پائی جائیں، اور کوئی بہت زیادہ بدکردار آدمیوں اور بے باک آدمیوں کو ان شرائط پر اس کے اندر یہ شرائط پائی جا سکتی ہے، ورنہ کہاں یہ اور پوری پلاننگ سے کوئی کام ہو رہا ہو تب جا کے یہ شرائط پائی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں پائی۔ یا تو کوئی اندر اقرار کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کوئی بدکرداری کے 2-3 جو واقعات ہوئے اس پہ سزا ہوئی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اقرار کیا، اقرار ایک الگ صورت ہے، البتہ گواہوں کی موجودگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر گواہوں کے یہ کارروائی کی کہ اسے پکڑے چلے کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام عہدہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تسلیل ہو، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب کے سامنے چماٹا پڑے یہودیوں کے ہاتھوں، تاکہ جو ہے نا حساب کتاب بھی برابر اور مسلمانوں کی تسلیل بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا گواہ لاؤ، گواہ نہیں تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر گواہوں کی کارروائی کی، لیکن وہ دور اور تھا، اس میں نبوت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم میں آپ نے بغیر گواہوں کے کارروائی کی ضرورت نہیں کرنی کسی نے۔ تو یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب گواہ نہیں دے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی گواہی دے دے تو مخلوق میں کسی کی گواہ کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عرش سے یہ گواہی پہنچائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم جو ہے نا ان باتوں کو لکھ لیں گے اپنے پاس، اور ہے نا، اور اس طرح جنہوں نے انبیاء کو جس طرح انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو قتل کیا نا، انبیاء کو جان سے مارا ہے، کسی کی گردن اڑائی ہے، کسی کو آری سے چیر کیا ہے، کسی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ساری باتیں ہم جو ہے نا اپنے پاس لکھیں گے، جو ہے نا ونقول، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا مزہ چکھو، تو یہی تمہاری سزا ہے، اس میں عیش کرو۔ تو دوستو یہ ایک بات واقعہ بتانا تھا۔ اب جو ہے نا ہماری بات اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اللہ حکم ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ کچھ آیتیں ہیں یہ آخری رکوع کی، ان کو آپ ہر صورت کا پہلا رکوع بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور آخری رکوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نچوڑ ہوتا ہے اور ایک خلاصہ ہوتا ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ اور آخری آپ مسجدوں میں بھی ائمہ کئی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے، سورہ بقرہ کا آخر اکثر مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، عشاء کی نماز میں، اس طرح آل عمران کا پڑھا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ بھائی دنیا کے اندر اس سے جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف دلالت کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کا پتہ بتا رہے ہیں۔ آج کا کرونا بھی بتا رہے کہ اللہ ہے، ساری دنیا پہ لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں، تم کیا کرو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں۔ دنیا ساری بے وفا ہے، دنیا سب چھوڑ جانی ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، کوئی آخر تک کوئی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، تو اب اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکامات کو نہ توڑو، اور جو ہے نا دنیاوی مال و متاع سے
دھوکہ نہ کھاؤ. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کافروں کے پاس اگر آج کل بہت پیسہ ہے، بڑے سونے کے محلات جو چاہے کیوں نہ ہو، لیکن آخر میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. خود اندازہ لگائیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ذخائر کتنے ہیں، لیکن ہم اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں آپس کے توڑ کی وجہ سے. دنیا کی معاملت ہے اس کی پکڑ ہمیں پکڑ ہماری ہوگی اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطاؤں میں کمی نہیں ہے. تو یہ تین خاص نصیحت ہیں، یہ خاص نصیحت اللہ پاک فرما کر اس صورت کو ختم کر رہے ہیں. وہ تین نصیحتیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، صبر سے کام لو، مقابلے میں جمے رہو، جب مقابلہ کرنا پڑے مقابلے میں جمے رہو. ورابطوا، مورچوں میں ڈٹے رہو، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا بھی ہوگا، مرنا بھی ہوگا، چاہے وہ کتابوں سے، قلم سے جہاد ہو، چاہے وہ جو ہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ آلات جنگ کے ذریعے ہو، جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہوگا اور آپس میں ڈٹنا ہوگا. جہاں ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پہ آج کل ہر ایک کے لیے یہ جہاد ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی مناسب اور درست شکلیں ہر ایک کے لیے دستیاب ہیں، جو صاف بات ہے. پاکستان پہ بیٹھا ہوا شخص افغانستان جا کے جہاد بہت مشکل ہے، اور ہر جگہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اور وہ صرف ایک جگہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ بھی ہو رہا ہے اقدامی ہو رہا ہے، دفاعی ہو رہا ہے. جو ایک باقی تو میں بعض لوگ یہ تنظیمیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، خاص طور بھولے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کے ان کو اغوا کر دیتی ہے. تو ان کا ایک خاص نظام، ایسا نظم نہیں ہے، نہ ایک کوئی خلیفہ ایک شخص کے تحت متحد ہیں. مختلف تنظیمیں اپنے انداز سے کام کر رہی ہیں، آپس میں بھی ٹکر کھا لیتے ہیں. تو کوئی ان کا کوئی پراپر پلاننگ اور انداز نہیں ہے. البتہ وہ جئیں گے اپنے حساب سے، وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کر بھی رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دے، استقامت دے. یہاں بیٹھے ہوئے شخص جو کہ ایک اپنے شہر سے چھوڑ کے وہاں جا کے تعاون کی شکل اختیار کر رہا ہو، اس میں تھوڑا سا احتیاط بھی برتنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہمیں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے نہ پھنسایا نہ جا رہا ہو، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی استعمال نہ کیا جا رہا ہو. بہت سارے مسائل ہیں. اس وجہ سے میں یہ بات کھل کر کہنا پسند کرتا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے بعض کو یہ بات بری لگ رہی ہو کہ آپ کچھ جہاد کے منکر میں نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں، لیکن آج کل وہ حالات نہیں ہیں، نہ وہ جذبات ہے، نہ سربراہوں میں نہ لوگوں میں. افغانستان جہاد میں کس طرح مدارس کے طلبہ کو پہلے استعمال کیا گیا، جذبات میں لایا گیا، پھر جب روس چلا گیا، امریکہ سامنے آ گیا، تو پھر اب امریکہ مقابلے میں تھا تو پھر جہاد تھا. اور اب امریکہ مقابلے میں روس مقابلے میں تھا تو جہاد تھا. روس کا ٹکر ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، افغانستان کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ اصل وہ ٹارگٹ آگے جا کے دیکھو نا، مسلمانوں کے سارے ممالک، سارا وہ قبضہ کرتے کرتے آیا. یورپین ممالک پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا، پھر مسلمان وہ آیا تھا. اب اس کو اب ضرورت اس کی وہ اپنے اکانومیکلی بہت زیادہ کمزور پڑ رہا تھا روس، کیونکہ اس کے پاس ان کے وہ اگرچہ بہت بڑے علاقے کا حاکم تھا، لیکن اس کے پاس اتنے بڑے علاقے کو فورن ٹریڈ کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. اس کو فورن ٹریڈ کیسے کرتا؟ تو دور سے سمندروں سے، اگر دور دراز سے اگر وہ اپنے پاس کچھ لاتا تو اس کا فائنینشلی وہ نیچے ہی جا رہا تھا. جتنا بڑا ہو گیا اتنا وہ نیچے جا رہا تھا، اسی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو اس نے چاہا کہ پہلے افغانستان لو، پھر وہاں سے آؤ گوادر آگے تمہیں ایک اچھا پورٹ مل جائے گا، تم پوری دنیا پہ راج کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو مدوان مجاہدین پہ ہمت دی، اور اس طرح وہ بچ گیا. تو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. البتہ جو میں کہا کہ کچھ مفاسد اس طرح کے آ چکے ہیں وہاں پہ، اس لیے ہم ہر بندہ وہاں جڑ نہیں سکتا اور وہاں شامل نہیں ہو سکتا. آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، کس شہر کے ہو، آپ کو ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. البتہ یہ جو دوسری صورت ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنے قلم کے ذریعے سے اور اس طرح سے کرے، سوشل میڈیا، آج کل میڈیا وار چل رہی ہے، علم کے ذریعے سے کام کرے، یہ بہت اچھا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے، اور اس میں گمراہ ہونے کے ویسے امکانات نہیں ہے، پھنس جانے کے، غلط راستے پر نکل جانے کے ویسے، یا مس یوز ہو جانے کے ہیں یہاں پر بھی، لیکن ویسے نہیں ہے. اللہ سارے حفاظت مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر خود صحیح رہتا دکھلاتا ہے، اس پہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فرائض ہیں اور جو دین کی کھلی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے.
بہت سارے لوگ سلام کر رہے ہیں, میں بھی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ٹائم پورا ہو چکا ہے ویسے, مطلب میری وجہ سے پورا ہوا ہے, میں نے زیادہ بات کو کھینچا ہے, لیکن بہرحال کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں چیٹس میں. چیٹس میں ہی ہمارا جو آپس کا رابطہ ہے وہ چیٹس میں ہی ہے. یہ کبھی کبھار انمیوٹ کر دیا جائے اگر سب کو ایک ساتھ, تو کچھ ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. بولتے ہیں کیا ہو گیا. تو جو بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ سوال واٹس ایپ کر دیں. وقار علی, اب میں کیا آپ کو انمیوٹ کروں, آپ کیا چاہ رہے ہو؟ یا ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں, آپ سوال کر لو بھائی. واٹس چیٹس میں لکھ دو, بھیج دو, تھوڑی دیر لگے گی اس لکھنے میں. میں انمیوٹ کر دیتا ہوں, چلو پوچھ لو کیا پوچھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی 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 لاسٹ سب ہو گئی نئے کلاس. اچھا یہ سوال پوچھنا تھا. یہ اگلا 2 سے 3 بجے کا ہی ٹائم ہے, اس کی فکر نہیں کرو. کوئی سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو, ٹھیک ہے. اچھا جی, کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال میں. پھر انشاءاللہ کل سورہ آل عمران بھی ہو گئی, سورۃ النساء کی طرف بڑھیں گے. دعا میں یاد رکھے گا. کل تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم. السلام.